السلام علیکم اینڈ ویلکم. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جلد ہی ایک نئی کمپنی لسٹ ہونے جا رہی ہے اور اس کمپنی کا نام ہے غنی ڈیریز. اور غنی ڈیریز کے چیف ایگزیکٹو حافظ اویس غنی آج ہمارے مہمان ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, مہربانی, تھینک یو فار ہوسٹنگ می. اچھا, ویسے تو یہ غنی گروپ بہت بڑا گروپ ہے وی نو, اور اس کے اب مختلف حصے ہوئے ہیں. آپ ہیڈ کرتے ہیں جس گروپ کو, اس میں 3 کمپنیز ہیں, غنی ڈیریز بھی ہے, غنی مائنز ہے اور غنی ہمالیان سالٹ ہے. تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا غنی ڈیریز کے بارے میں بتائیے, یہ اس کی لسٹنگ ہونے والی ہے, یہ کمپنی کب بنی تھی, اس کا بزنس کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایکچولی جی میں آئی ایم دی سی او آف اباؤٹ 7 کمپنیز. 3 جو آپ نے بتائی ہیں یہ وہ ذرا جو مشہور ہوتی ہیں وہ ہیں. غنی ڈیریز واز فارمڈ ان بیک ان 2020 اوکے. اور یہ پیورلی ڈیری ریلیٹڈ بزنس ہے. اس میں ہم نے ہوسٹن فریزین ایک قسم ہوتی ہے جو یورپ اور امریکہ میں گائے کی, وہ ہم نے امپورٹ کی امریکہ سے 200 انیشیلی, اور سنس دین دی جرنی از نیور بین اسٹاپنگ. الحمد للہ رائٹ ناؤ آر ہرڈ از اراؤنڈ پلس 2600, اوکے, اور وی آر ان دی پلان آف ان شاء اللہ ٹو ڈبل دس ان اے ایئرس ٹائم. صحیح ہے. اچھا, اب آپ نے کہا 2600 کے پاس جانور ہے, رائٹ؟ اچھا, کرنٹلی لوکیشن مجھے بتائیں گے کہاں ہے اس کی؟ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جی, نورپور تھل. اوکے. دس از اباؤٹ 1 hour ڈرائیو فرام خوشاب. دا نیئرسٹ ٹاؤن از خوشاب جو بڑا ہے, اور یہ میاں والی سے بھی کوئی تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے, ان بٹوین ہے یہ. اور یہ بالکل تھر کا ایریا ہے, وہاں پر بہت ہی ولڈرنس میں یہ ایک جگہ ہے, اور بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے. لائف جانور کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ ڈیزیز فری ایریا ہونا چاہیے. بالکل. اور چونکہ کیریئرز بہت ہیں پاکستان میں, تو یہ ہم نے چوز اس لیے کیا کہ یہ آبادی سے بہت دور ہے. دا نیئرسٹ ویری اسمال ٹاؤن از اباؤٹ 7 kilometers اوکے. فرام مائی فارم. صحیح. تو یہ ہمیں ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے. ذرا لوگوں کو اس کا پتہ نہیں, لیکن جن کو پتہ لگے تو پھر بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہم وہاں پر آئیں. اٹس اے گڈ پلیس ٹو ہیو. تو وہاں پہ کلائمیٹ کیسا ہے؟ کیونکہ آپ نے جو باہر سے جو گائے امپورٹ کیا نا, وہ کیونکہ وہاں پہ وہ ایکلیمیٹائز ہوتے ہیں جانور, تو کلائمیٹ جو ہے وہ صحیح ہے ان جانوروں کے لیے؟ یہ تو چیلنج پاکستان میں تمام فارمز کو ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج اس طرح ہے کہ جو تھل کا علاقہ ہوتا ہے نا, جہاں پر ریتلی زمین ہوتی ہے, تو یہاں پر راتیں بڑی خوشگوار ہو جاتی ہیں. اوکے. تو 2 مہینے تو آئی گیس پورے پنجاب اور سندھ میں لوگوں کو چیلنج ہوتا ہے, جو جولائی اگست ہے وہ ہمیں بھی چیلنج ہے. بٹ ان گائے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کے جو شیڈز ہیں نا, یہ ہمیں ٹیمپریچر کنٹرول رکھنے پڑتے ہیں آل ایئر راؤنڈ. تو یہ ان کو پوری طرح سے اسٹریس فری نہیں ہوتی, بٹ جتنا بھی میکسیمم انسان, جس طرح اے سی لگا کے ہم اپنے کوشش کرتے ہیں, اگر زیادہ آپ کو پتہ ہے گرمی پڑ جائے تو پھر اے سی بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. بٹ 2 مہینے اسٹریسفل ہیں. ادر دین دیٹ یہ باقی پنجاب سے یہ ایریا جو ہے وہ بیٹر ہے. اوکے. اچھا, اب جرنی کی آپ نے بات کی, میں دیکھ بھی رہا تھا آپ کا جو پراسپیکٹس بھی آ گیا ہے اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ. 2020 میں آپ نے شروع کیا, اور پھر آہستہ آہستہ, بلکہ آہستہ نہیں, میں خیال میں بیچ میں بڑی تیزی سے گروتھ ہوئی ہے, اور جیسے ابھی میں پروجیکشنز بھی دیکھ رہا ہوں, آگے بھی گروتھ بہت تیز نظر آ رہی ہے. تو اس جرنی کا تھوڑا بتائیے کہ یہ جو گروتھ آئی یہ کیسے آئی اتنی؟ دیکھیں جی, ویسے تو میں چونکہ ریلیجس آدمی ہوں, تو میری ہر چیز جو ہے وہ میں اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں ریلیجن سے. ساری چیزیں تو اوپر طے ہیں. ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ, میں تو ایک انڈسٹری کا بندہ تھا اور ایگریکلچر کا کبھی سوچا نہیں تھا. 200 گائے امپورٹ کی مذاق میں. اچھا. وی وانٹڈ ٹو ڈو, بیسیکلی وانٹ ٹو ڈیولپ دی کارپیٹ فارمنگ, دی فصلوں والی جو ہے کراپس کی. ٹھیک ہے. تو یہ زمین مل گئی یہاں پر, ایسے ہی کسی نے کہا کہ جی آپ ڈیری کیوں نہیں لگاتے. تو میں نے کہا یار ڈیری کس طرح لگائیں, ہمارے پاس تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی اس کی نہیں ہے, ہم تو کچھ اور کرتے آئے تھے, ہم مائنرز ہیں, شیشہ بناتے رہے, تو یہ کیسے کر لیں. موٹر سائیکل بنائی, ٹیکسٹائل کی, تو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ اتنا آسان کام ہے جی کہ آپ بس اللہ سے مانگیں اور شروع کر دیں. تو 200 گائے امریکہ سے امپورٹ کی, اور بس پھر اس کے بعد ہر سال تھوڑا تھوڑا ہم کرتے رہے. اور اب چونکہ ہمیں 3-4 سال کے بعد ہم نے کافی اس کو اسٹیبلش کر لیا, ہمیں داؤ پیچ تھوڑے سے سمجھ میں آ گئے. ہر انڈسٹری کے آپ کو پتہ ہے انز اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں, پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. تو اس کی ایک اپ سائڈ یہ ہے کہ دودھ ملک میں شارٹ ہے, اینڈ فارسیبل فیوچر کے لیے شارٹ ہے, اور اچھا دودھ تو ملتا ہی نہیں.
مطلب میں ڈیری فارم والا ہوں تو مجھے اپنا دودھ وہاں سے منگوانا پڑتا ہے, ادروائز تو آپ کو پیور ملک جو ہے وہ میسر نہیں ہے. شہر پہنچتے پہنچتے تو پتہ نہیں کیا ہو جی جاتا جی ہے. جی جی وہ بیچ بیچ میں ہی کام ہو جاتا ہے. تو بس اس کو رکھتے ہوئے سامنے پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ تو اب ہم نے جو آرگینک گروتھ کرنی تھی یا تھوڑا بہت جو ہم امپورٹ کرتے رہے اس سے تو بزنس سائزیبل نہیں بنتا. دین وی ڈیسائیڈڈ کہ جی اس کو ایک اچھے والا بوسٹ دینا چاہیے. تو اللہ سے مانگا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور انشاءاللہ ان دی پروسیس آف ڈبلنگ دس فارم ان نیکسٹ 6 months to a year's time انشاءاللہ. اچھا, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ کو کہا گیا تو بڑا آسان کام ہے, لیکن میرے خیال میں جب آپ نے یہ شروع کیا تو چیلنجز تو بہت آئے ہوں گے, اور آپ کو اتنا آسان لگا جتنا آپ کو بتایا گیا تھا. ایکچولی نہیں, وہ ایک یہ فگر آف اسپیچ ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ جب آتا ہے تو اس نے اپنی کنسلٹنسی لینی ہوتی ہے. یس اٹ از ناٹ ان ایزی ورک. وائی اٹس ناٹ ان ایزی ورک, یہ لائف جانور کا کام ہے نا, 24 گھنٹے. مشین کو تو آپ بند کر لیتے ہیں, انسان یا جانور کو جس کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہوئی ہے وہ تو سوئچ آف نہیں ہو سکتا. تو وہ اگر بیمار ہو گیا تو آپ نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کھا نہیں رہا ٹیک کیئر کرنی ہے, کوئی اور بیماری آ گئی ٹیک کیئر کرنی ہے, چل نہیں سکتا ٹیک کیئر کرنی ہے. چونکہ یہ گائے امپورٹڈ ہوتی ہے, اس کو ایکلائمیٹائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے. اگر آپ نے وہ اس طرح کی فیسلٹیز نہ دی ہوں, جیسے اللہ کا ایک نظام ہے نا جی, یہ جانور عام مٹی پہ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اب ہم ان کو انوائرمنٹ دیتے ہیں وہ کنکریٹ والی, تو وہ اگر کنکریٹ والی آپ اگر سافٹ نہیں رکھتے, اس کے اوپر پیڈز نہیں لگاتے, تو پھر ان کے ہوفس خراب ہو جاتے ہیں. وہ ہوف خراب ہوتا ہے تو وہ چلنے سے رہ جاتی ہے. تو یہ چیلنجز تو, اب پھر بیماری پاکستان میں بہت زیادہ بیماری ہے. میں آپ کے توسط سے یہ اقام بالا کو بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ تو کام ضرور کر سکتے ہیں کہ کم از کم یورپ امریکہ نے اور جتنا بھی ڈیولپڈ ورلڈ ہے انہوں نے بیماری اپنے ملک سے ختم کی ہے. اور بیماری ختم حکومت کی سرپرستی کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتی. انڈیویجول جو ہے نا وہ جتنی مرضی کوشش کر لے, چونکہ اس کے پاس اسٹیٹ پاور نہیں ہوتی, وہ کنٹرول نہیں کر سکتا چیزوں کو. تو اگر بیماری ہی صرف اس ملک سے ختم ہو جائے تو آئی تھنک ہماری ییلڈ بھی بہت افیکٹ کرے گی. اور جو فارن ایکسچینج ہم اتنا ضائع کر رہے ہیں, باہر سے لاتے ہیں, ہم یہاں پر بھی اپنی بریڈ کو بڑا بہتر جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں, اور اتنا فارن ایکسچینج بھی بچے گا, اور اس ملک میں لوگوں کو صحیح والا دودھ بھی ملے گا. اور یہ میں صرف ڈیری کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ان پولٹری ایز ویل. تو پولٹری کا بھی یہی حال ہے. سو لائف جانور جو بھی ہے, برڈ یہ جانور, اس کے لیے ڈیزیز فری ہونا اور ڈیزیز فری جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے. رائٹ. اچھا, بزنس پہ آ جاتے ہیں. آپ صرف جو ہے دودھ ان جانوروں سے نکال کے وہ آگے سپلائی کرتے ہیں, تو تھوڑا سا اس پہ بتائیے ایگزیکٹلی, ذرا تفصیل سے بتائیں. ہمارے کرنٹ پلانز میں تو جی کافی چیزیں اور بھی ہیں, وہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ ناؤ بیکاز وہ کہیں, چونکہ میں آئی پی او میں بھی جا رہا ہوں نا, تو پھر تاکہ ایسی بات ہونی چاہیے جو میں سچی پوری کر سکوں انشاءاللہ. پلانز میں تو اس کی ورٹیکل انٹیگریشن میں کافی چیزیں ہیں, بٹ کرنٹلی یس ہم اس دودھ کو نیسلے کو, فوجی کو اور انٹرلوپ کو دے رہے ہیں. فوجی فوڈس یس. اور تھوڑا سا ہم نے اینگرو کو بھی دیا تھا, اور دیتے رہتے ہیں, سوئچ ہوتا ہے, چونکہ اتنا دودھ ہے نہیں, اویلیبل نہیں ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ بڑھے گا تو پھر اور بھی اس میں پلیئرز ایڈ ہو جائیں گے. کرنٹلی تو ہم صرف ڈائریکٹ اس دودھ کو جو ہے وہ تھرو مشینس, یہ ایک پروسیس ہے پورا, کیونکہ اتنے بڑے ہرڈ کی آپ ملکنگ جو ہے وہ ہیومنلی تو پاسبل نہیں ہے. تو اس کے لیے ملکنگ پارلر ہے جو کہ اسپیشلائزڈ ہوتا ہے, ڈیزائنڈ بائی بومیٹک USA. It is one of the largest companies along with Gia. Specialized milking parlors انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جس سے آپ ملکنگ اس کی کرتے ہیں. وہ ملکنگ آپ نے 3 ڈگری کے اوپر چلرز کے اندر with rapid ریفریجریشن کے تھرو جو ہے نا وہ آپ ڈالتے ہیں. اگر یہ دودھ آپ 3 ڈگری یا 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے ایکسیڈ کرتے ہیں تو یہ دودھ فارم جہاں پر کلیکشن سینٹرز ہیں ان کے, وہاں جب پہنچے گا تو وہ خراب ہوتا ہے. ہاں, یہ کیونکہ یہ اس پروڈکٹ بہت ہی نازک پروڈکٹ ہے, پیریشیبل ہے. تو میرا اگلا سوال یہی تھا جس کا آپ جواب دے رہے ہیں کہ اس کو پھر آپ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو. جی جی جی, میں اس کا جواب, میں وہ ڈیلا وال کا نام بھول گیا تھا, جو ایک پارلر والا کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو ڈیلا وال بھی آلسو از اندر کمپنی جو کہ بہت بڑی ہے ملکنگ پارلر میں. یس بھی میں یہ ایک اسپیشلائزڈ اس کے لیے چلنگ یونٹ لگتا ہے. جیسے ہی وہ اڈر سے دودھ نکلتا ہے نا گائے کے,
یہ تقریباً کوئی 200-250 فیٹ کا فاصلہ ہوتا ہے چلر تک کا. یہ ایس ایس کے پائپس لگے ہوتے ہیں اور انسٹنٹینیسلی 33, 34, 35, 36 ڈگری کا وہ دودھ نکلتا ہے اور وہ 3 ڈگری میں چل ہو کے وہاں پہ چلر میں چلا جاتا ہے. اور اگر اس پروسیس کو آپ سیکنڈز میں نہ کریں تو دودھ خراب ہوتا ہے. تو یہ اور جب وہ آپ کس سے وہ لینے آتی ہیں گاڑیاں جو ان کی اسپیشلائز ٹینکس ہوتے ہیں ریفریجریٹڈ ٹینکس, دے میک شور کہ آپ ان کو 3 ڈگری اور 4 ڈگری کے اندر دودھ جو ہے وہ دیں, کیونکہ ان کا 2, 2.5, 3 گھنٹے, کیونکہ پاکستان میں روڈز اتنی اچھی نہیں ہے, تو جو ان کے ملک کلیکشن سینٹرز ہیں جہاں پر انہوں نے فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں تو وہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں. اور یہ میرے ساتھ نہیں, یہ سب کے ساتھ ہے. تو ان کو وہ دودھ اس 3 اور 4 ڈگری میں دینا پڑتا ہے تاکہ جب ان کے فارم تک پہنچے تو وہ 7 ڈگری سے اوپر نہ ہو, کیونکہ پھر وہ ملک جو ہے وہ روٹن ہو جاتا ہے. تو دس یو ہیو ٹو میک شیور کہ, اور اس کے لیے پھر یہ اسپیشلائز یونٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ لگاتے ہیں اور وہ پھر آگے آپ دودھ دے دیتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں. اچھا, یہ بزنس کتنا کمپیٹیٹیو ہے اس وقت, یہ بتائیں. Well, the nature of any business is very competitive. There are many around 8, 9, 10 corporate farms in Pakistan. Gawala system تو موجود ہی اور commercial farms تو بے شمار ہیں. چونکہ ہم we fall in the category of corporate farms, تو یہ 8-10 ہی ہیں پاکستان میں. لیکن دودھ ان جنرل شارٹ ہے, بہت زبردست شارٹ ہے. تو بائی دیٹ اسٹریچ آف امیجنیشن آئی وڈ سے کہ اٹس ناٹ کمپیٹیٹیو وین اٹ کم, کیونکہ بیچنا آسان ہے نا جی, آپ کی سیل کنفرم ہے. کسی بھی کاروبار کے اندر جب آپ کو چیز بناتے ہو تو آپ سوچتے ہو یار میں بیچوں گا کہاں اور کیسے بیچوں گا. تو اللہ نے اس کے لیے آسانی کا ایک معاملہ کیا ہوا ہے کہ یہ بکنا آسان ہے اگر آپ صحیح دودھ دے رہے ہیں. اگر مطلب پھر آپ کے پاس جو یہ جو بڑی کمپنیز ہیں یہ آسانی سے رجوع کر لیتی ہیں. تو ویسے ہم دیکھ رہے ہیں ویسا وی نو کہ پاکستان میں صاحب نا ڈیمانڈ تو ہے اور پروڈکشن بھی بہت ہو رہی ہے, بہت دودھ ضائع بھی ہو جاتا ہے خراب ہو کے. ابھی بھی جو اگر ہم دیکھیں جو آرگنائز سیکٹر اگر میں کہوں جو پیکجڈ ملک ہے اس کا شیئر بہت کم ہے. تو ابھی آپ سارا اپنا جو دودھ ہے وہ صرف ان کمپنیز کو ہی دے رہے ہیں جو پیکج ملک سپلائی کرتی ہیں, رائٹ؟ جی, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اصل میں شعیب صاحب یہ دودھ یہاں پر نا یہ جو پیکج ملک ہے نا یہ تو 2-3-4% سے بھی زیادہ نہیں ہے. بالکل. تو باقی تو سارا گوالا سسٹم ہے پاکستان میں, اور وہ تو لوگوں کو دودھ اس میں بھی کتنا پانی ملتا ہے مجھے نہیں پتا. مطلب ابھی میں نے ایک ریسنٹ رپورٹ کے پی گورنمنٹ کی کوئی آئی ہے نیٹ کے اوپر, آئی ڈونٹ نو اف اٹس کریڈیبل اور ناٹ, بٹ آئی ایم جسٹ کوٹنگ یو دس کے جس سے کہ 90% آف دی ملک which is being given or being sold in KP is adulterated. تو آپ دیکھیں کمال نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم دودھ بھی جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کرتے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہوئی نا اوور دا لاسٹ فیو ایئرس کہ گورنمنٹ نے پیکجڈ ملک پہ وہ ٹیکس لگایا, تو جو ڈفرینس بٹوین پرائز ڈفرینس جو ہے کھلے دودھ میں اور پیکج ملک میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ اس نے بھی جو ہے آئی تھنک دوبارہ لوگوں کو شفٹ کر دیا کہ وہ پھر کھلا دودھ ہی لیں. اس سے بہت سے جو بڑے پلیئرز ہیں وہ بیچارے بہت تنگ ہیں, اور میں تو حکام بالا کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز پلیز اس سے مجھے فرق نہیں پڑا, مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ میرا جی ایس ٹی تھا وہ ایڈجسٹ اب ہو رہا ہے, پہلے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جو بڑی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں, نیسلے ہو گیا, اینگرو ہو گیا, نشاط ہو گیا, جو لوگ پیکج ملک دے رہے ہیں, یہ زیادتی ہے کہ وہ 18% دے رہے ہیں اور گوالا جو ہے وہ کچھ نہیں دے رہا. تو آپ کیسے لیول پلین فیلڈ کر سکتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے پھر ان کی جو تھوڑی سی سیلز ہیں وہ بھی ہرٹ ہوئی ہیں کمپنیز کی. اور گورنمنٹ کو یہ ریشنلائز ضرور کرنا چاہیے کیونکہ دودھ ایک بنیادی ضرورت ہے, ایک بنیادی ضرورت ہے. امریکہ کی تو بہت سی اسٹیٹس کے اندر اس کے اوپر ٹیکس ہی نہیں ہے کیونکہ اٹس اے فوڈ آئٹم. کیونکہ میں اس لیے میں نے یہ چیز مینشن کی کیونکہ آپ کا تو ڈائریکٹلی بزنس پھر ان سے لنکڈ ہے نا, کیونکہ آپ صرف ان پیکج ملک والی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو سپلائی کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ سیلز کم ہوتی ہیں تو وہاں سے ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, لیکن فی الحال ایسا کوئی سیناریو نہیں کہ ڈیمانڈ کم ہوئی ہے ان کمپنیز سے جبکہ آپ ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے نا جی, کہ اس کو میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ جتنی بھی کارپوریٹ فارمز ہیں یہ رفلی 60,000 to 80,000 ہرڈ ہے ان کے پاس کمبائنڈ. اگر یہ افیکٹ ہو بھی جائے ان بڑی کمپنیز کے پاس تو
چونکہ دودھ اویلیبل نہیں 90% وہ مارکیٹ سے گوالوں سے سسٹم سے لے رہے ہیں, اس دودھ کی ٹریسیبلٹی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ملا کیا نہیں, اور بیچارے تنگ ہیں وہ, تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اتنا گوالے کا شیئر کم کر دیں گے اور وہ کارپوریٹ فارم سے لینا جو ہے پریفر کریں گے. تو اس لیے فار دا ٹائم بینگ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتنا ہرٹ ہوں گے, بٹ ایونچولی یس ان دا ویلیو چین دے آر دیئر. اگر لانگ ٹرم یہ پرسسٹ کرے گا تو پھر وہ پرابلم آئے گی. رائٹ. اچھا, اب آپ ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ڈیمانڈ ہے, اور جیسے بھی آپ نے بتایا بھی کہ جو بڑی کمپنیز لیتی ہیں وہ دے آر لوکنگ فار ریلائبل سپلائرز لائک یو. وہ ظاہر ہے کہ چھوٹے موٹے جو گوالے ہیں ان سے تو نہیں لیں گی. تو اب آپ ایکسپینشن کتنی کرنے جا رہے ہیں کرنٹ, اگر میں پوچھوں کہ کیپیسٹی کتنی ہے اور ایکسپینشن کے بعد کتنی ہو جائے گی, ایکسپینشن کب آن لائن آئے گی؟ جی انشاءاللہ جی, آر پلان از کہ ابھی ہمارا 2600 پلس کا ہرڈ ہے. اٹ از انکریزنگ ایوری ڈے, یو نو ٹو کیپ دا ٹیلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ وہ بریڈنگ تو ہر روز ہو رہی ہے نا, کاونگ ہو رہی ہے. تو بٹ وی آر پلاننگ اراؤنڈ 1100 to 1300 اینیملس ٹو امپورٹ دس ایئر انشاءاللہ, اللہ نے زندگی رکھی. اب یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آگے سودوں کے اوپر بھی, میرے اس آئی پی او کے اوپر بھی, اس کی پروسیڈ سے چونکہ ہم نے جانا ہے, تو ہاؤ سون وی گیٹ اٹ. لیکن انشاءاللہ ارادے میں یہی ہے کہ ہم اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں. تو نیکسٹ ایئر اسی سال میں اگر اللہ نے موقع دیا آپ کے پاس دوبارہ بیٹھنے کا, تو ہم ڈبل کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب تھوڑا آئی پی او کی تفصیل بتا دیں کہ کتنا اس کا سائز کیا ہے, اور جو آپ پیسہ ریز کریں گے کتنا پیسہ ریز کر رہے ہیں, اور اس طرح سے پھر اس پیسے کو ڈپلوائے کیا جائے گا. یہ جی رفلی ہم 10 کروڑ 40 لاکھ لٹل اوور دیٹ شیئرس ہم کر رہے ہیں, اور 2.5 بلین ہم ریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی پروسیڈس کو انشاءاللہ تعالیٰ پیورلی فار دی اینیمل ہم, اور اس میں ایک ملکنگ پارلر بھی ہے, کچھ شیڈس کی کنسٹرکشن ہے, الائڈ جو چیزیں ہیں صرف اس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں, نتھنگ ایلس. اوکے, اب میں تھوڑے نمبرز دیکھ رہا تھا, تھوڑے نمبرز پہ اگر بات کر لیں, جرنی تو بہت زبردست رہی ہے 2020 سے, اور پچھلے ایک سال میں ہی کافی گروتھ ہوئی ہے. تو تھوڑے سا اگر نمبرز سے بات کریں, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ, بیکاز ظاہر ہے کہ پیسہ ریز کرنے جا رہے ہیں, انویسٹرز ہیں وہ سب چیزیں دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے کہ آگے مجھے کتنا نفع ہوگا. تو اگر تھوڑے سے بہت پیچھے نہیں جاتے, پچھلے ایک سال کے نمبرز دیکھ لیں. آپ کے پاس نمبرز میرے پڑے ہوئے ہیں, وہ تو خیر سارے پراسپیکٹس پہ بھی یہ ہیں اور باقی بھی مارکیٹ میں چلے گئے ہوئے ہیں. فینومینل گروتھ ہے. میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا, دس پروگرام از بینگ ریکارڈیڈ, تو آئی ایم ہیلڈ اکاؤنٹیبل, یو نو, اس سے تو اب آدمی آگے پیچھے نہیں جاتا. ڈیجیٹل ایج کا یہ فائدہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اینڈ آئی ایم ٹاؤٹنگ اباؤٹ اٹ ایز ویل ود مائی ادر فرینڈس, کہ آپ یہ گروتھ دیکھو کہ ہر سال کی آپ کو 35-40% کی 2030 تک ہم دکھا رہے ہیں. اور یہ بڑا آسان ہے, اس بزنس کو ایویلیویٹ کرنا بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. بعض چیزیں پروسیسز بڑے مشکل ہوتے ہیں, ان کی کاسٹنگ کرنا ڈیفیکلٹ ہے. دودھ کی ایک قیمت ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے, اور دودھ کی ایک کاسٹ ہے جو کہ کم و بیش 2-4% سے زیادہ باقی کسی میں فرق نہیں پڑتا, تو باقی آپ کا نفع ہے. گروتھ اس کی اس طرح آتی ہے کہ جتنا اینیمل آپ کا بڑھتا چلا جائے گا, جیسے آپ شیشہ بناتے ہو یا کوئی گاڑی بناتے ہو یا کوئی اور چیز بناتے ہو, تو اس میں آپ کو مشین ایڈ کرنی پڑتی. اس کی مشین گائے ہے. جتنی آپ نے گائے ایڈ کر لی, آپ اس کو اپروکسیمیشن جو ہم نے 35 لیٹرز پر کاؤ ہم نے کہا ہے کہ پر ڈے ہماری ایوریج ہے, وہ آپ کو ہر روز دے گی انشاءاللہ, اگر کوئی بیماری نہیں آتی یا کوئی اور چیز ہے, اگر ہر چیز صحیح رہتی ہے. تو یہ جو نمبرز ہیں یہ پیورلی گائے کے اوپر ڈپینڈ کریں, ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. تو میں اپنی گروتھ کو اس طرح دکھا رہا ہوں کہ میں اپنے نمبرز کو آرگینک پلس ریپلینش کر رہا ہوں ہر سال کاؤ خرید کے. رائٹ. سمپلی آپ کے پروگرام میں والیومز کا بیسکلی والیومز بڑھے گا, یا ہاں باقی تو ضرور ڈیفینیٹلی ساری چیزیں آپ نے ان ٹینڈم اس کے ساتھ بڑھانی ہوتی ہیں. یا اگر آپ ہاؤسنگ آپ کو چاہیے, اگر آپ نے 500 گائے اور لانی ہے تو آپ کے پاس جگہ نہیں ہے. مجھے فارچونیٹلی آئی ہیو این ایڈوانٹیج کہ جی میرے پاس کو تقریباً 700 ایکڑ کے قریب زمین ہے, تو میں اس کو, میرے لیے اس کو اسکیل اپ کرنا بہت آسان ہے. زمین آج ایک بڑی مشکل کام ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی دن بدن, اور پھر آپ کو ایڈجسٹنٹ اگر مل گئی ہو تو وہ اور بہت آسانی ہے. تو چونکہ میرے پاس لینڈ موجود ہے تو مجھے اسکیل اپ کرنے میں پرابلم نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ میرے پاس پیسے ہوں. اچھا ویسے سب ایک اور چیز آف کورس, چونکہ اب یہ آئی پی او ہونے جا رہا ہے تو انویسٹرس جاننا چاہیں گے کہ بزنس کا
प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं, तो ज़रा बताएंगे ग्रॉस मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कितना है? जी मोटा मोटा बता देता हूँ जी जी, आपको. इट्स अराउंड 15-16% GP है जी, और 10 से 11-12 के दरमियान हमारा नेट है, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा साल है. रफली ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में ये मार्जिन्स हैं. ठीक है, और गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन स्टेबल रहेंगे, यहाँ से कुछ बेहतर हो सकते हैं? या बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, बट येस वी आर एक्सपेक्टिंग, बट नॉट बाय फार स्ट्रेच. थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है 1-2 पॉइंट्स का. अच्छा, अब ज़ाहिर है कि बिजनेस है, इसमें एक एलिमेंट होता है कॉस्ट का, तो कॉस्ट आप चाहेंगे कि उसको मैनेज करें और वो कम से कम रहे, तो इसके लिए क्या प्लान्स हैं? कॉस्ट के लिए जी हमारे ये प्लान है कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं. मेरे पास ज़मीन है तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर अपना ख़ुद जो है ना वो इसकी गल्ला उगाऊंगा. इसमें मेन कॉस्ट है फीड की, वो, और उसमें मेन कंपोनेंट है साइलेज जो कि कॉर्न से बनता है, तो और नेपियर ग्रास, रोड्स ग्रास, अल्फाल्फा. तो मैं इन सारों को अभी उगा भी रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे से हमारा इरादा है कि इसको हम ज़रा बड़े स्केल के ऊपर करें, और इवेंचुअली द टारगेट इज़ कि अगर हमें ज़मीन मिलती जाती है तो हम वी वांट टू बी 100% रिलायंट ऑन आवर ओन गल्ला ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द मार्केट. क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हो तो फिर आपको 25-30% का प्रीमियम पे करना पड़ता है. तो दैट कैन एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू प्रॉफिट्स एंड इनटू कॉस्ट कटिंग फ्यू इयर्स डाउन द रोड. कि अगर हम इसको सारा खुद कर लेते हैं, साइलेज खुद बनाते हैं, सारा रोड्स ग्रास, अल्फाल्फा, नेपियर ग्रास जो हमें ज़रूरत है, एंड इवेंचुअली सोयाबीन्स एज वेल. उसकी कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी हैं, कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो अफेक्ट नहीं करता दूध की जो हमारी लिटरेज आ रही है 35 की, तो हम इंशाल्लाह सोयाबीन को, बिकॉज सोयाबीन सारा इंपोर्ट हो रहा है, तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि, या तो दिस इज़ हाउ प्रॉब्ली वी, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स आपके शामिल ये हैं लॉन्ग to- टर्म प्लान्स में है जी. और ऑफ कोर्स पावर भी आई एम श्योर कि एक बड़ा हाँ, मसला- पावर में आपको बताता हूँ जी कि हमने बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है. हमने 1.6 मेगावाट का ऑलरेडी जो है वो सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, और हम इंशाल्लाह इसको भी इंक्रीज़ करने का प्लान रखते हैं. जगह भी मेरे पास मौजूद है, और अपनी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं अराउंड 50-60%, और 30-40% रह गई है, वो भी इंशाल्लाह अगले साल 2 साल के अंदर हम कर लेंगे. तो हम फिर प्रॉबली ग्रिड फ्री हो जाए. अच्छा, एक और चीज़ इन्वेस्टर्स के लिए ऑफ कोर्स एक अच्छी चीज़ ये है, बस बहुत सारे लोग शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. आपकी ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं रिलीजियस आदमी हूँ और बिलीव करता हूँ इसके ऊपर. तो ये उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे शौक़ रखते हैं कि प्योरली शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना, आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड चांस इंशाल्लाह. और हमारे लिए वो दुआ भी करें कि जो हमने इनके साथ वादे किए हैं वो अल्लाह हमें वादे वफ़ा करने की जो है तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इसी तरह ही हम डिलीवर करें जो हमने नंबर्स आपको दिए हैं या लोगों को दिए हैं. अच्छा, एक हमने चीज़ ऑलरेडी बात कर ली, एक थ्रेट जो ऑफ कोर्स पैकेज मिल्क इंडस्ट्री को वो ऑलरेडी है, वो टैक्स है. फिर होता है कि टैक्स बढ़ ना जाए, लेकिन थ्रेट्स इसके अलावा आप कोई देखते हैं इस बिज़नेस के लिए? यस, डिज़ीज़ जो है ना जी वो एक थ्रेट है इस क्योंकि बहुत से पिछले साल भी FMD ने अफेक्ट किया. हर साल कोई ना कोई, उससे पिछले साल आपने सिंध में देखा कि कितना रिवर जो है वो ख़राब हो गया. ये अनफॉर्चुनेट सी बात है. बस हम इसके ऊपर कोशिश तो कर रहे हैं. मैंने तो ज़मीन भी इसलिए इतनी दूर ली कि ताकि वहाँ पर नॉर्मली ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं वो चंद किलोमीटर तक एयरबॉर्न है, उसके बाद उनका इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है. तो डिजीज़ इज़ द, आई बिलीव, द ओनली डाउन साइड आई सी इन दिस इंडस्ट्री. वैसे साहब, थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट टू यू. Thank you very much, sir. Appreciate it for having me. Thank you.